اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تاکید کی یا حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو، پاکیزہ رکھو، وہاں اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے۔ جو طواف کرنے والے ہیں وہاں معتکفین ہیں اور رکوع و سجود کرنے والے ہیں، تم دونوں میرے گھر کو ان کے لیے صاف ستھرا رکھو۔ اس آیت میں ایک چیز معتکفین کا تذکرہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ شروع سے اعتکاف جو ایک عظیم عبادت ہے کسی نہ کسی صورت میں سابقہ شریعتوں کے اندر بھی رہی ہے۔ محترم سامعین، آپ کی خدمت میں اعتکاف سے متعلقہ چند باتیں جو کہ اہم ہیں وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اعتکاف عقوف سے ماخوذ ہے۔ سادے الفاظ میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک خاص شخص مخصوص جگہ یعنی مسجد کے اندر خاص نیت کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ جائے۔ اس کی بڑی حکمت ہے۔ انسان دنیوی معاملات کے اندر عام جو ہمارے معمولات ہیں لوگوں سے بکثرت میل جول ہوتا ہے اور انسان بکثرت سوتا ہے، خوب کھاتا پیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت، زیادہ کھانے پینے سے بھی انسان کے اندر جو توانائی اور انرجی پیدا ہوتی ہے اس سے جو شہوت کے عناصر ہیں وہ بڑھتے ہیں۔ انسان کی جو مرغوبات کی چاہت ہے نا وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو روزے کی مشروعیت کی ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ روزے کا حکم دے کر جب انسان کی خوراک میں کمی آئے گی تو کم از کم ایک مخصوص وقت کے لیے انسان اپنی خواہشات جو نفسانی ہیں ان پہ قابو پانے پہ قادر ہو جائے گا، بے لگام نہیں رہے گا کھانے پینے میں۔ اور اعتکاف کا جو بنیادی مقصد، لوگوں سے میل جول میں بہت سی خطائیں ہوتی ہیں، نہ طریقے سے انسان عبادت کر پاتا ہے اور نہ اسی طرح ذکر اذکار تلاوت قرآن۔ تو محدود مدت کے لیے جو کہ سنت کی روشنی میں 10 دن یعنی آخری عشرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں یہ ملتا ہے۔ تو ان 10 ایام کے اندر انسان مخصوص طریقے سے رہتا ہے، اس کا مخصوص ان 10 ایام میں طرز زندگی ہوتا ہے اور بالخصوص اس کو کافی عبادات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ انسان نوافل پڑھ سکتا ہے، ایک تو نماز تراویح جو معروف ہے وہ باجماعت، اور اس کے علاوہ یہ انسان بکثرت یکسوئی کے ساتھ وہ رغبت، وہ انہماک، وہ اشتیاق جو کہ عموماً میل جول میں اور جلوت میں انسان کما حقو ہو ادا نہیں کر سکتا، اس خلوت کے اندر اس کو بھرپور موقع ملتا ہے، ہر طرح کی عبادت بڑی یکسوئی کے ساتھ وہ ادا کر لیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں اور یہ بخاری کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی رمضان 10 ایام۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ جب تک مدینے میں رہے ہیں، جب تک اس کی مشروعیت روزوں کی آپ پر اتری ہے، جب سے اتری ہے اس وقت سے آپ نے اعتکاف چھوڑا نہیں ہے۔ اور اعتکاف کتنے ایام کا؟ 10 ایام کا۔ کچھ لکھاریوں کی اور محققین کی تحریریں سامنے آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کا کچھ متعین مدت نہیں ہے اعتکاف کی، کم از کم کی بھی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ کی بھی نہیں ہے۔ محترم سامعین، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ لغوی طور پر تو چند گھڑیوں کا یکسوئی سے بیٹھ جانا کسی مخصوص جگہ میں وہ بھی لغتاً تو اعتکاف ہے، ویسے کم از کم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح کے صحیح بخاری میں ہے، انہوں نے نظر مانی تھی ایک دن رات کے اعتکاف کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فرمایا اوف بنذرک۔ تو انسان کوئی نظر مان لیتا ہے یا کوئی اپنی
مصروفیات کی بنیاد پر کم مدت کے لیے اعتکاف کرنا چاہتا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی معنی نہیں ہے، لیکن ایک جو اس کی لمٹ اور مدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی روشنی میں ہے، تو پھر ہم کہیں گے 10 دن کا جو اعتکاف ہے وہی مسنون طریقہ ہے، 10 دن کا اعتکاف۔ اب اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تعالیٰ کے ہاں اس خلوت کے اندر بیٹھ رہنا یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ کچھ اس حوالے سے ضعیف روایات ہیں، 2 حجوں اور عمروں کا ثواب ہے، ایسی کوئی مستند روایت ثابت نہیں ہے، لیکن باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عبادت کے لیے یکسوئی اور تنہائی کے ساتھ بیٹھنا اس کی مشروعیت کی دلیل ہے، کافی ہے ہمارے لیے۔ اور ویسے بھی جس انسان کو 10 دنوں کی تنہائی، آپ کو معلوم ہے کہ سنت طریقہ کیا ہے کہ جب 20واں روزہ پورا ہو جائے اور غروب آفتاب کے بعد 21ویں رات شروع ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ پوری رات مسجد کے اندر گزارے تاکہ اس کی طاق رات فوت نہ ہو۔ سنت یہ ہے کہ وہاں، اور پھر یہ بھی سنت ہے کہ انسان خیمہ وغیرہ لگا لے، ٹھیک ہے، اور ضرورت ہو تو چارپائی بھی رکھ سکتا ہے، کوئی معنی نہیں ہے۔ اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عیدگاہ گاہ میں چلے جاتے تھے۔ پھر وہ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں جو کہ عموماً زندگی میں لاگو نہیں ہوتی۔ انسان اب جب مسجد میں بنیت اعتکاف داخل ہو گیا، اب جو مسجد کی حدود ہیں، مسجد کی جو حدود ہے، مسجد کی حد ہم سمجھتے ہیں وہ باہر والا گیٹ نہیں، مسجد وہ خاص مقام ہے جہاں آپ نے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ یہ واش روم، یہ وضو کی جگہ عموماً ٹوائلٹ وغیرہ یہ مسجد سے خارج ہوتے ہیں، اس لیے بلا وجہ اس حد کو پار کرنا یہ اعتکاف کو باطل کر دے گا۔ ضروری حاجت کے پیش نظر اعتکاف سے انسان نکل سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم دیکھیں تو یہ ایک طریقہ کار ہے، یعنی 21ویں کی جو رات ہے تاک مغرب کے بعد وہاں وہ چلا جائے تاکہ کوئی اس کا حصہ ضائع نہ ہو۔ محترم بھائیو، معتکف شخص جو ہے یا عورت جب اعتکاف میں بیٹھ جائے تو پھر کوئی فوت ہو گیا ہے، خواہ والد ہے والد ہے، کتنا بھی قریبی کیوں نہیں ہے، جنازے کے لیے نہیں جا سکتی۔ ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا ولا یشهد جنازۃ، کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے نہیں جا سکتا، کسی جنازے پہ نہیں جا سکتا، اسی طرح عورت سے قربت اختیار نہیں کر سکتا، صحبت نہیں کر سکتا۔ ہاں ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ، اس مخصوص مقام سے نکلنے کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں اور جن کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ دیہات گاؤں، دین تو ہمارا ماشاءاللہ عالمگیر ہے نا، تو کبھی واش روم نہیں ہوتے، نہانے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تو گھر جانا پڑتا ہے یا کہیں دور جانا پڑتا ہے، تو یہ ایک بنیادی ضرورت ہے، اس لیے جنابت کی غرض سے، تبرید کے لیے نہیں کہ وہ نکلتا ہی رہے، ٹھنڈک کے لیے گرمی لگ رہی ہے نہیں، ضرورت کے تحت نہائے، سر دھو سکتا ہے، وضو کر سکتا ہے۔ ہاں اب قضائے حاجت کے لیے نکلنا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح انسان کھانا وہاں نہیں پہنچ سکتا، حرمین میں ایسے ہو سکتا ہے کہ بعض ہم نے دیکھا ہے کہ پابندی ہوتی تھی مسجد میں کھانا لانے کی، تو باہر ہوٹل سے کھانا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ولا یخرج الا لحاج ولا یخرج الا لما لا بد منہ، جو ضروری ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث ملتی ہے ولا يدخل البيت الا لحاجت الانسان، اللہ کے رسول بھی گھر میں، مسجد سے گھر میں داخل ہو جایا کرتے تھے مگر ایک انسانی حوائج کے لیے، ضروری جو ایک حاجت انسانی ہوتی ہے۔ تو جو ضروریات زندگی میں سے انسان بیمار ہو گیا تو اب علاج معالجے کے لیے ڈاکٹر وہاں نہیں پہنچ سکتا، فوری ایمرجنسی اس کو ضرورت ہے طبی امداد کی، تو احباب اس کو لے جا کر کلینک میں چیک کروا کے، انجیکشن لگوا کے، علاج معالجہ کروا کے دوبارہ اگر اعتکاف بیٹھنا چاہے تو اپنے اعتکاف گاہ میں آ سکتا ہے، اعتکاف باطل نہیں ہوگا۔ جتنا ہم نے اس کو ہلکا سمجھ لیا ہے نا، گھونگھٹ نکال کے ہے بھئی بات نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا ہے، اور اپنا جو چہرہ نہیں کسی کو دکھانا، یہ شرعی کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، یہ ایسے ہی تکلفات ہیں۔ صحیح بخاری میں سیدہ
صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے آتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ضروری گفتگو کرتی، آپ سے ملتی، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے دروازے تک اس کو چھوڑنے کے لیے واپس بھی گئے ہیں۔ تو ضروریات زندگی یا کسی اہم معاملے کے لیے کوئی ڈسکشن جو ہے اس میں شرم کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری اور آخری بات میرے بھائیوں، مسائل تو کافی ہیں، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ انتہائی مبارک گھڑیاں ہیں دنیاوی، یہ جو ہمارے دھندے ہیں، ہمارے معاملات کبھی ختم نہیں ہوں گے، آگے سے آگے پھنستے چلے جا رہے ہیں ہم۔ اگر کسی خوش نصیب کو موقع ملے تو ضرور وقت نکالے، اور بالخصوص یہاں بیٹھتے ہوئے کوئی انسان اگر فجر کی نماز پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، پھر اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان قابل حجت ہے، صحیح ہے یہ فرمان کہ اس شخص کے نامہ اعمال میں مکمل حج اور عمرے کا ثواب اللہ لکھ دیتا ہے۔ تو 9-10 دن ایسے کرے تو ماشاءاللہ 9-10 حج عمرے تو بن گئے نا۔ بہت سی ایسی فضیلتیں جو اس مخصوص جگہ میں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ آخری بات اور مسئلہ عورت کے حوالے سے، اگر عورت اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے تو اس کی جگہ اور محل بھی کیا ہے؟ مسجد ہے، ضروری نہیں ہے، سنت ہے۔ یہ گھروں میں اعتکاف کا کوئی شرعی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ ہیں اور دیگر جتنے بڑے بڑے ائمہ کرام ہیں، فقہاء اربعہ میں سے صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ رائے ہے کہ وہ کہتے ہیں گھر والی مسجد میں بھی عورت اعتکاف بیٹھ سکتی، جبکہ اس کے مقابلے میں صحیح حدیث موجود ہے۔ سیدہ عائشہ کا قول ہی سمجھیں، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا ہے، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ، مسجد جامع چلو کسی مجبوری سے نہ بھی ہو، کم از کم 5 وقتی نماز جہاں پڑھی جاتی ہے وہ تو مسجد ہو نا، اس کے بغیر اعتکاف ہے ہی نہیں۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد اصل عورت کے لیے، باقی نمازوں کے لیے ٹھیک ہے، گھر اس کے لیے افضل ہے۔ روزانہ یہ اعتکاف روزانہ تو نہیں ہے نا، بعض کہتے ہیں جی گھر میں نماز پڑھنا وہ افضل قرار دیا گیا عورت کے اس کے حق میں، تو اعتکاف کو کیوں مسجد میں لازمی قرار دیا جا رہا ہے؟ اور بھائی وہ تو روزانہ کی ایک عبادت ہے نا نمازیں، اس کی دلیل موجود ہے گھر میں افضلیت کی۔ اعتکاف کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عورت گھر میں اعتکاف بیٹھ لے، اس کی خاص دلیل قطعاً نہیں ہے، بلکہ بخاری وغیرہ کی روایات کے روشنی میں ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کی، بیٹھتی تھیں، اور بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا ہے۔ بہرحال اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو عورت گھر میں عبادت کرے، قرآن پڑھے، تلاوت کرے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں مخصوص ہوتی ہیں، جب تک استثناء کی دلیل نہ ہو ہم قیاس آرائیوں سے اور عمومی دلائل کی وجہ سے ہم صریح اور واضح دلیل کو ٹال نہیں سکتے۔ مرد ہو عورت ہو، اگر مسجد کا ماحول پرسکون ہے، پر امن ہے، اور مرد و خواتین کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر عورت بھی مسجد میں بیٹھنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ان مقدس گھڑیوں سے مستفید ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔